صل على محمد وآل محمد وعلى اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاتحہ. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی العددین. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کو تعزیت پیش کرتا ہوں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند حضرت محسن کی کہ آج یکل کا ہی دن ہے جس میں ان کی شہادت واقع ہوئی. عموماً محرم اور سفر کے ایام میں یہ دن بھلا دیا جاتا ہے اور آج ہی کا یکل کا دن تھا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا تھا. لہٰذا میں تعزیت پیش کرتا ہوں اپنے تمام سامعین کو اور خصوصاً امام زمانہ کو ان کے جد امیر المومنین علیہ السلام کے اس بیٹے کی. اور اس کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت، ان کے گھر والوں کی مظلومانہ اسیری کی. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے سامنے سورہ قلم کی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون حروف مقطعات میں سے ہے جس کے بارے میں مفسرین کی اکثر یہ رائے ہے کہ یہ وہ الفاظ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز تھے، ایک کچھ رموز تھے جن کی تفسیر بیان نہیں کی گئی. بعض کو بیان کر دیا اور بعض کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد سورہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے قلم کی. فرماتا ہے والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے. فعل مضارع استعمال ہوا ہے یسطرون. فعل مضارع انگلش میں اگر آپ کہیں تو پریزنٹ ٹینس، لیکن یہ اس کا مکمل ترجمہ نہیں ہے. جیسے انگلش زبان میں 3 زمانے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ٹینسز ہوتے ہیں، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس اور پریزنٹ. عربی زبان کے اندر ہوتا ہے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. یہ فعل امر یہ مستقبل کے لیے نہیں آتا، بلکہ فعل مضارع جب استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، فعل مضارع جسے آپ پریزنٹ ٹینس سے کبھی کبھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ اصل میں اپنے اندر 2 معنی رکھتا ہے. ایک حالیہ معنی بھی رکھتا ہے
جسے آپ پریزنٹ کے معنی کہتے ہیں، اور ایک فیوچر کے معنی بھی رکھتا ہے کہ آئندہ بھی یہ کام ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع کا استعمال کیا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی لفظ استعمال کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی اور لفظ سے اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں یا جو وہ لکھیں گے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے یا مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ یہ سورہ قلم قرآن مجید کی نازل ہونے والی دوسری سورہ ہے، قرآن مجید کی نازل ہونے والی دوسری سورہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ترتیب ہمارے سامنے اس وقت قرآن مجید کی ہے، یہ وہ ترتیب ہے جو نزولی ترتیب سے تھوڑی سی مختلف ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اس ترتیب سے مختلف اس قرآن مجید کو رکھا گیا، وہ کہ یہ ترتیب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تھی، کیونکہ جو لوگ اسٹیٹسٹکس پڑھے ہوئے ہیں اور پرابیبلٹی جانتے ہیں، وہ اگر اس چیز کو اس بات پہ منحصر رکھیں کہ بعد کے آنے والوں میں اتنی عقل تھی کہ وہ 114 صورتوں کو وہ پرابیبلٹی کے لحاظ سے نکالیں اور ان کو اس لحاظ سے اتنی زبردست ترتیب کے ساتھ ترتیب دیں، تو ان کی ہمت نہیں تھی، بلکہ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آخری عمر میں تشریف لے کے آئے ان کی، اور 2 بار قرآن کو اس ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ اس لیے علماء کی اس کے بارے میں 2 رائے ہیں، لیکن ابھی اس کی بحث نہیں ہے۔ ابھی یہاں پہ بات کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی دوسری سورہ ہے۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ سورہ دوسرے نمبر پہ آئی، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، میں کوئی تفسیر بیان نہیں کر رہا، میں ایک بات بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پہ لوگوں نے مجنون ہونے کی، نعوذ باللہ، ان کے ذہنی توازن کے بارے میں شک کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید آیتیں ان کی مذمت میں نازل کی، ان لوگوں کی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یا مجنون کہا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے شاعر کہا یا مجنون کہا، یعنی اس زمانے میں شاعر کہنا یا مجنون کہنا لوگوں کے لیے باعث آر ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے آر ہوتا تھا، شاعری ان کے یہاں بہت عروج پہ تھی، شاعری ان کے ہاں بہت زیادہ عروج پہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ شاعر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے۔ اس کے بعد حد بھی لگا دی کہ کس حد پہ جا کے اگر وہ شاعری کرے تو صحیح ہے، اس کے بعد اگر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کو وہ شاعری پسند نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ مجنون، یعنی اس کے دماغی توازن جو ہے درست نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات کو پہلے سے مسلمانوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے کہ ایک پروفیسی بعد میں قائم کی جائے گی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مجنون ہونے کا جو ہے وہ الزام لگے گا۔ ایک کوئی شخص آئے گا اور کہے گا کہ نعوذ باللہ یہ جو ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ذہنی توازن خراب ہونے کے بعد کی جاتی ہے۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یحجر کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، میں پہلی مجلس میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آیت دوسری آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول پہ نازل ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کام کیا کیا۔ پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ کے رسول پہ نازل ہوئی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ غار حرا کے اندر اس کو نازل کیا گیا، وہ کون سی آیت تھی؟ وہ سورہ علق کی آیات تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھ اے رسول۔ دوسری سورہ جو نازل ہو رہی ہے اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ لکھ اے رسول، قسم ہے اس قلم کی اور جو لکھے۔ تو وہ جو بعد میں آنے کے بعد رسول کو امی کہہ کر یہ کہیں گے کہ یہ رسول نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں شٹ اپ کال دے دی، پہلے سے وہ شٹ اپ کال دے دی کہ میں ابتدائے رسالت کی جو تبلیغات ہیں اس میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں، یہ رسول تمہارے سامنے نہ پڑھا ہے نہ تمہارے سامنے اس نے لکھنا سیکھا ہے، اس نے دربار خداوندی میں پڑھنا اور لکھنا سیکھا ہے، یہ دربار خداوندی کا پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا، جو زمینی لوگ تھے وہ ان کو زمینی سمجھے، جنہوں نے ان کو اپنا جیسا سمجھا تو انہوں نے کہا یہ امی ہے، امی کی کچھ اور معنی ابھی میرے مطلب میں نہیں ہے وہ معنی بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پہلے سے ان کے تمام چیزوں کو سیکیور کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے ذہنی خلفشار کا یا کسی بھی قسم کے تعلیمات کا دوسروں کے لیے دوسروں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم لے کر آئے ہیں۔ بہرحال یہ مطلب انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے آگے بیان کروں گا۔ ایک مطلب جو یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ نبی جن کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ تو بعض علماء کے کچھ گروہ ایسے تھے پرانے زمانے میں، علماء کیونکہ بحث کرتے تھے علمی، تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ نبا
جو ہے خبر پہنچانے کے لیے آتا ہے. لفظ نبا آپ نے سنا ہوگا, اما یتساءلون عن النبأ العظیم, ایک بڑی خبر کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے. تو خبر پہنچانے کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اتنے بزرگوار اور اتنے بلند مرتبہ نبی کو چنا جاتا؟ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ جب کسی پیغام کو یا خبر کو پہنچانا چاہتا ہے, کسی پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے, کوئی بات لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے, اس کے لیے تو ایک غراب بھی بھیج دیتا ہے اپنے بچوں کے سمجھانے کے لیے. غراب معلوم ہے آپ لوگوں کو کیسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم, کوے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ نبی جب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تو اٹھا کے کندھے پہ گھوم رہا تھا. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ زمین کھود کے چیزوں کو دفنایا جاتا ہے. وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے, گندم کا دانہ جو کا دانہ بویا کرتے تھے, گندم اس سے اگا کرتی تھی. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مخبوط الحواس کر دیا, اتنا بھی سمجھ نہ آیا کہ کیا کرنا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا ایک کوے کے ذریعے. یعنی جب انسان پستی میں گر جاتا ہے تو اس کو کوے کی پیروی کرنی پڑتی ہے. جب انسان پستی میں گر جائے تو کووں کی پیروی کرنی پڑتی ہے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے نبی کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا. تو علماء نے کہا کہ نبی یا نبا لفظ دو روٹ ورڈ رکھتا ہے. ایک نکلا ہے نبوف سے, ایک نکلا ہے نبا سے. نبا کے معنی پیغام پہنچانا, خبر پہنچانا, اور نبوف سے اگر اس مادے کو لیا جائے تو نبوف کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو بلندی پر پہنچانا. یعنی کوئی چیز پستی میں ہو اس سے نکال کر اس کو بلندی بخشنا, اس کو عظمت بخشنا, اس کو اس کے مقام سے بالا لے کے جانا. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا وہ خاتم النبیین تھے اور اس کو روٹ ورڈ اس کا نبوف لیا جائے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو ان کی پستیوں سے نکال کر بلندی پہ پہنچانا چاہا. تو لفظ نبوف کس چیز کے لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا. اس کے بعد نبی اکرم تو وہ ہستی تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق. اے رسول, اگر مجھے آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس افلاق کو, یعنی یہ نہیں کہا اس دنیا کو, اس افلاق کو, یعنی جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے, میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا. نہ یہ فرشتے ہوتے, نہ یہ جنت جہنم ہوتی, نہ یہ مخلوقات ہوتی, نہ یہ دنیا ہوتی, نہ یہ آسمان ہوتا, نہ یہ ستارے ہوتے. میں کسی چیز کو خلق نہیں کرتا, لیکن میں نے خلق ہی اس لیے کیا کہ میں نے آپ کے آنے سے پہلے اس زمین کو فرش بنایا, اس میں چاند و سورج و ستاروں کے چراغ جلائے, اس کے اندر لہلہاتے درخت لہرائے, اس کے اندر بہتے ہوئے دریا, اس کے اندر موسیقی سے بھرپور پرندوں کی آوازوں کے لیے پرندوں کو خلق کیا. یعنی میں نے کائنات کو آپ کے آنے کے لیے سجایا. اور یہ سجانا ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے کن کہا اور فیکون ہو گیا ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہ بیان کی کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون. یعنی کام کے لیے ہم توجہ نہیں دے پاتے کہ کتنا فاصلہ لگا, یعنی کن اور فیکون کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, وہ ہمارے ذہنوں میں فاصلہ آتا ہے. یعنی اللہ ادھر ارادہ کرتا ہے وہ چیز خلق ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کی خلقت میں کن فیکون والا فارمولہ استعمال نہیں کیا. آپ اگر جیولوجی کے علوم سے واقف ہوں, اور جو ایکسپرٹس اور مختلف ٹی وی پہ مختلف کے پروگرام آتے ہیں کہ زمین کو بننے میں کئی لاکھ سال اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر لگے, اس کو سیٹ ہونے میں, اس کے اندر یہ سارے زمینوں کے اتار چڑھاؤ, پہاڑوں کا اوپر جانا, دریاؤں کا نیچے جانا, سمندروں کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ تبدیلیاں, یہ لاکھوں سال لگے. اس کے بعد کئی جانور آئے جنہوں نے زمین کے اوپر مختلف کام کیے, ان کی نسل کو تباہ کر دیا گیا, لیکن ان کی وجہ سے زمین کے اوپر بہت سارے فاسلز آ گئے جس کی وجہ سے آج آپ کو پیٹرول ملتا ہے مثال کے طور پہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو تیار کیا. کس لیے یہ تیاری ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ ایک ایسے شخص کو بھیجنے والا ہے کہ جس کے لیے اس کو خلق کیا ہے. یعنی جب آپ کسی کو بلاتے ہیں اپنے گھر تو پہلے بڑے انہماک کے ساتھ اپنے گھر کی پہلے صفائی کرتے ہیں, پھر گھر کی صفائی کے بعد سارے لوگوں کو الرٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اس صفائی کے اندر کوئی خرابی نہ کرنا میرے مہمان کے آنے سے پہلے. پھر اس کی سجاوٹ کرتے ہیں, اور سجاوٹ کرنے کے بعد جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ صحیح ہو گیا نہیں ہو گیا. یہ گو کہ خدا کے لیے مثال نہیں ہے, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے
کہ جس طرح بادشاہ کے آنے سے پہلے مختلف دربان بھیجے جاتے ہیں کہ بادشاہ کے کناروں پہ کھڑے ہو جائیں، اس کے درمیان سے بادشاہ گزر کے آئے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ اب تمہارا استاد زمین پہ آنے والا ہے، اب تم کھڑے ہو جاؤ دربان کے طور پہ، تم اپنے امتیوں کو لے کے کھڑے ہو جاؤ، اب تمہارا رسول تمہارے درمیان بھیجنے والا ہوں۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ان کا کام کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اس پستی سے نکال کر بلندیوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، یعنی کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن اس کی تسبیح کو تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہ پتھر بھی تسبیح کر رہا ہے، یہ آپ کا آسمان بھی تسبیح کر رہا ہے، یہ پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں، ہر کسی چیز کی تسبیح کا ایک الگ طریقہ ہے، لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے۔ اب ہم رسول کے معجزات میں بعض دفعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کے ہاتھ پہ سنگریزوں نے بولنا شروع کر دیا۔ سنگریزے تو تسبیح کر ہی رہے تھے، تسبیح کرنا شروع کر دیا، تو سنگریزے تو تسبیح کر ہی رہے تھے، رسول نے وہ نبوت بخشا انسانی عقول کو کہ وہ اس تسبیح کو سن سکے، یعنی رسول نے اس ذہنی سطح کو اتنی بلندی پر لے جا کر کھڑا کر دیا کہ انہوں نے اس تسبیح کو اس کو سنوا دیا۔ یعنی میں یہ کہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اور جتنے زیادہ کرامات اور جتنی زیادہ فضیلتیں اور جتنے زیادہ درجات ان کو دیے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خدائی کا دعویٰ کر دینا چاہیے تھا۔ بھائی سورج آپ کے کہنے پہ پلٹ گیا، چاند آپ کے کہنے پہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اس زمانے میں سورج چاند کی پوجا ہوتی تھی، وہ تو اسی زمانے میں فوراً مان لیتے خدا ہے، خدا ماننے میں تو بڑی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، یعنی کسی کو کچھ مانے نہ مانے خدا فوراً مان لیتے، کسی نے گائے کو خدا مان لیا، کسی نے فلاں کو خدا مان لیا، کسی نے کسی کو خدا مان لیا۔ تو خدا ماننا بڑا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے اگر تھوڑا سا ان کے ذہن سے اوپر کی کوئی چیز کر کے دکھا دے۔ تو اب کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان تسبیحات کو ہمارے لیے عیاں کر دیا۔ بھائی درخت کو ابھی یہ کہا تھا اور درخت آگے کھنچ کے آ گیا، چاند کو اشارہ کیا تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ابدیت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر کے اب بن کے دکھایا۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیحات ہمیں دکھائی۔ میں اپنے بزرگوں سے پھر معذرت کروں گا کہ میری گفتگو بزرگان کے لیے نہیں ہوتی بلکہ میری گفتگو اپنے ہمسن اور اپنے کمسن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ یہ بعض باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، بعض واقعات انہوں نے سنی ہوتے۔ میں ایسے مثال دوں کہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کئی ہزار قسم کی ریز ہوں گی، کئی ہزار قسم کی ریزز ہوں گی، آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پہ وائی فائی کی رینز بھی ہے، یہاں پہ مختلف الٹرا وائلٹ ریزز بھی ہیں، آپ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان ریزز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیوائس چاہیے، ٹھیک ہے، ڈیوائس چاہیے۔ اس ڈیوائس کے اندر آپ نے کیا کیا، دیکھا وہ وائی فائی یہاں پہ ہے موجود، فوراً آپ نے کہا پاسورڈ۔ تو بعض دفعہ بہت ساری ریزز پھیلی ہوتی ہیں، آپ کے پاس ڈیوائس بھی آ جاتی ہے لیکن آپ اسے کنیکٹ نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے سامنے بعض لوگوں کے سامنے یہ سارے رسول، یہ سارے امام گھومتے رہیں گے، ان کو نظر آتے رہیں گے لیکن ان کے پاس پاسورڈ نہیں ہے، اس لیے اسے کنیکٹ نہیں ہو پاتے۔ اور وہ پاسورڈ کیا ہے؟ وہ پاسورڈ ہے ولایت، وہ پاسورڈ ہے امامت، وہ پاسورڈ ہے نبوت، وہ پاسورڈ ہے توحید، وہ پاسورڈ ہے معاد۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے رمز تھے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ان چیزوں کی طرف تعلیمات کی توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ اے نبی ان سے کہہ دو کیا کہ تم اس بات کو ان تک پہنچاؤ۔ کیا بات ہے؟ کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، یعنی پہلا پیغام توحید کا پیغام، پہلا پیغام توحید کا پیغام۔ دوسرا پیغام نبوت کا نہیں دیا، دوسرا پیغام معاد کا پیغام دیا۔ معاد جسے آپ قیامت کے عنوان سے جانتے ہیں، گو کہ قیامت بالکل صحیح نام نہیں ہے، معاد پلٹنے کی جگہ، اس میں کئی دن ہوں گے۔ ایک دن کا نام ہے یوم القیامہ، ایک دن کا نام ہے یوم الساعہ، ایک دن کا نام ہے یوم الحشر، ایک دن کا نام ہے یوم الحساب۔ تو مختلف قیامت جسے آپ کہتے ہیں، قیامت ایک دن نہیں ہے، قیامت ایک معاد میں سے ایک پورشن ہے اس کا، کیونکہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا اردو زبان میں، فارسی میں اس کا بڑا اچھا لفظ استعمال کیا معاد، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اگر آپ قرآن کو اس کی ترتیب کے لحاظ سے پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جس چیز کا انٹروڈکشن کرایا وہ کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پہلا انٹروڈکشن کرایا رب کا، یعنی پہچانو اپنے پروردگار کو، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، وہ پہچانوایا۔ اور پھر اس کے بعد نبوت کو پہچانوانا شروع کیا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہہ کے پھر نبوت کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ یعنی
کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بار معاشرے کو تربیت دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تیار کیا. یعنی اللہ نے جہاں قرآن مجید کو لوگوں کی تربیت کے لیے اتارا وہاں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت بھی اسی قرآن کے اندر ساتھ ساتھ ہوتی رہی. آپ کہیں گے آپ کیسی باتیں کریں مولانا کہ رسول کی تربیت ہوتی رہی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا, یہ قرآن مجید ہمیں بیان کر رہا ہے, کیونکہ قرآن مجید نظر آ رہا ہے کہ وہ پروسیس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. پہلی صورت نازل کون سی ہوئی؟ سورہ اقرا, سورہ الگ حساب کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد سورہ قلم نازل ہوئی, اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی, اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی. اب آپ سورہ مزمل کو اٹھا کے دیکھیں یا سورہ مدثر کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ سارے حالات اس وقت کے کہ جب وہی لینے کے بعد پہلی اترے ہیں اور کہا کہ مجھے دثرنی, مجھے اڑا دو کچھ چیز, ٹھیک ہے, مجھے ڈھانک دو کسی چیز سے, تو کہا یا ایھا المدثر. جب کہا زملونی, مجھے وہ چادر لا کے دے دو جس کے اندر میں اپنے آپ کو لپیٹ لوں, تو کہا یا ایھا المزمل. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے خطاب کیا. آگے بتایا گیا کیونکہ رسول اکرم اپنے آپ کو عبادات کے اندر اتنا زیادہ مشغول رکھتے تھے کہ پوری رات, یہ رسالت بظاہر ظاہری رسالت کے اعلان کے بعد کی بات نہیں تھی, بلکہ رسول اکرم کا یہ طریقہ کار تھا کہ غار حرا میں جایا کرتے تھے, کئی دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے, کئی راتیں پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے. اور یہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ جو لوگوں کو شاید اتنا نہیں معلوم ہو کہ نمازیں پہلے بھی موجود تھی, نمازیں موجود تھیں, پہلے بھی جو لوگ تھے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے, لیکن بعد میں اس میں تحریف ہو کے نمازوں میں تبدیلی کر دی گئی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ رسول اکرم پہلے سے عباداتوں میں اتنے زیادہ مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے تربیتی نکات کو دیکھتے ہوئے کہا, اے رسول آپ رات کے پورے طویل حصے تک رات کو کھڑے رہتے ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا کم کر دیں. اور آپ اکیلے کھڑے نہیں ہوتے, آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں جو رات کو اٹھ کے آپ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. تو آپ کو ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, سبھن طویلا, ابھی آپ کے پاس ایک لمبی صبح موجود ہے, ایک لمبا دن موجود ہے, آپ کو اس میں دینی کام جو ہے وہ آپ کو انجام دینا ہے. یعنی قم فانذر, اب آپ کو ڈرانا ہے, لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, اس لیے اپنی عبادتوں کو تھوڑا سا محدود کر دیں. یعنی اللہ کی عبادتیں اتنی کرتے تھے کہ رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عبادتوں کو محدود کریں تاکہ آپ دن میں وہ طولانی کام کر سکیں. میں یہاں سے ایک سبق لیتا ہوں, ہم بعض دفعہ پڑھ جاتے ہیں, یہاں پہ سبق کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہماری جاب ہے, ہمارے گھر میں 10,000 کام ہے, ہمیں سیٹرڈے سنڈے کو گروسری کرنی ہوتی ہے, ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے, ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے, ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں برکت کا نسخہ یہ بتایا ہے, ٹائم میں برکت کا نسخہ یہ بتایا ہے کہ صبح فجر سے کچھ گھنٹے یا کچھ دیر پہلے اٹھو, اللہ کی عبادت کرو, قیام اللیل کرو, اس میں قرآن کی تلاوت کرو, اور پھر دیکھو کہ تمہارے وقت میں وہ جو 24 گھنٹے تمہیں دیے اس میں تمہیں لگے گا کہ 48 آورز تم نے کام کر لیا. اور یہ مبالغہ آرائی کی بات نہیں ہے. اگر آپ علماء کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں, علامہ ہلی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کی تقریباً 1000 کے قریب کتابیں ہیں. اگر ان کی عمر دیکھیں 40 سال سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, اور 1000 اگر روزانہ وہ جو ہے وہ 50 صفحے بھی لکھے, مثال کے طور پہ لکھتے تھے, اس زمانے میں کتابت ہوتی تھی, تب بھی اتنے صفحے نہیں لکھ پاتے. تو یہ برکت کہاں سے آ گئی؟ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یا آج آیت اللہ جواد عاملی کی جو ہے وہ 80 جلدوں پہ تفسیر آ گئی, علامہ طباطبائی کی 30 سے اوپر جلدوں میں تفسیر تھی, یا صاحب الغدیر نے ہزاروں منابع جمع کر کے 11 جلدوں پہ پوری الغدیر لکھ دی. تو یہ ان کی زندگی میں برکت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی صلاۃ اللیل, اسی عبادت, اسی اللہ تعالیٰ سے رابطے کی وجہ سے ان کی زندگی میں برکت دے دی. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں واقعات سناؤں, میں بس اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد. تو کہنے کا مقصد کہ بعض چیزیں ہمیں معجزہ لگتی ہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں, وہ اصل میں معجزہ نہیں ہوتی, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے ہمارے شعور کو, ہمارے جسے کہتے ہیں کہ درک کرنے کی صلاحیت کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول میں بس اب اپنی بات کو بالکل مختصر کروں کیونکہ ٹائم میرے پاس محدود ہے, اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی تربیت کی اور رسول نے ہماری تربیت کی مختلف طریقوں سے. تو ایک بات فرمائی کہ دیکھو ایک چیز ایسی ہے کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو اس کا ادا کرنا نماز کے بیچ میں واجب ہے. وہ کیا ہے؟ سلام. اگر کوئی سلام کر دے تو نماز کے بھی, اگر کوئی اور جواب دینے والا نہ ہو تو نماز کو بیچ میں روکو اور اس کے سلام کا جواب دو. اتنا شدید واجب ہے. تو اب رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے, اگر تم نماز نہ پڑھ رہے ہو تو سلام کا جواب بہتر طریقے سے دو. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, اب مجھ سے پہلے اتنے سارے سلام پڑھے گئے, گھنٹہ تو پڑے گئے, اب مجھے کم از کم شرعی طور پہ یہ جواز مل گیا کہ میں اس کا بہتر جواب دینے کے لیے 1.25 گھنٹے تو پڑھوں کم از کم. لیکن کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کا وقت
مجھے محدود کرنے کے لیے رکھ دیا ہے. تو میں اس سے پہلے انشاءاللہ ختم کروں گا. صلوات بھیجوں گا محمد. نبی کو بھی مختصر کرنے کو کہا تھا. ایک اور صلوات بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمارے لیے ایک حدیث بیان فرمائی, اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے. ہمارے بچے کو وہ حدیث یاد ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو دو چیزیں اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں, اس کا حسب اور اس کا نسب. اس کا حسب بیان کیا جاتا ہے اور اس کا نسب بیان کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حسین مجھ سے ہے, ان کا نسب بیان کر دیا. اور حسب بیان کرنے کے لیے کیا کہا؟ میں حسین سے ہوں, یعنی حسین کا وہی مشن ہے. سوری, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں, یعنی حسین کا وہی مشن ہے کہ جو میرا مشن ہے. یعنی جو میں کام کرنے کے لیے آیا, حسین اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے آیا. یعنی ان کی حسبیت یہ ہے کہ ان کی نسبت مجھ سے یہ ہے کہ اب حسین کو اس طرح سے دیکھو جیسے تم نبی کے کاموں کو دیکھتے ہو, اس طرح حسین کے کاموں کو دیکھو. تم اگر میرے کسی کام پہ اعتراض کرتے ہو تو اللہ تمہیں ڈانٹ کے خاموش کر دیتا ہے کہ نبی کے قدموں سے آگے, نبی کے فیصلوں پہ اپنی رائے نہ رکھو. اسی طرح اگر حسین کو یا حسن کو یا علی کو یا میرے بعد آنے والے ائمہ کو کسی کام کرتے ہوئے دیکھو, کیونکہ ہمارا پہلا بھی محمد تھا, ہمارا وسط بھی محمد تھا, ہمارا آخر بھی محمد تھا, تو ان کے کسی کام پہ اعتراض نہ کرنا, کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو رسول اکرم نے حسبیت اور نسبیت دونوں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان کی. دیکھیں, بعض دفعہ ہوتا یہ کہ کبھی ہم دنیا میں کسی کا تعارف کراتے ہیں تو حسب کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہوتا ہے, یا نسب کے لحاظ سے بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن نسب یا حسب کسی ایک طرف وہ گر جاتا ہے. مثال دوں آپ کو, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا نام نسب کے لحاظ سے بڑا زبردست حضرت نوح کا بیٹا ہے, اور وہ نبی کہ جس نے سب سے زیادہ اپنی عمر اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں پیغام کی تبلیغ میں لگائی. 950 سال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ 950 سال نوح نے اپنی زندگی جسے کہتے ہیں اس شدید طریقے سے گزاری کہ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے, اتنا مارتے تھے بعض دفعہ تبلیغ کرنے پر کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے, 3 دن بے ہوش رہتے تھے, پھر اٹھتے تھے, اور پھر اللہ کہتا تھا کل جنہوں نے تمہیں مارا تھا پھر جاؤ ان کو تبلیغ کرو. یعنی کتنا سخت کام ہے. آج ہمیں کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے, کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر دے, ہم دوسرے دن اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, کہیں نظر آئے تو کترا کے گزر جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن سوچیں نبیوں کا کام کتنا سخت تھا کہ جو ان کو اذیت دیتے تھے, جو ان کو مارتے تھے, وہی کل دوبارہ مخاطبین ہوتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نوح تم جا کے ان کو تبلیغ کرو. اس نوح کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نسبیت تو دی لیکن حسبیت سے یہ محروم رہ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل, نسب بہت اچھا ہے لیکن حسب اچھا نہیں ہے. حسب وہ کام جو کر رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. دوسری طرف آ جائیں, اب ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بلال حبشی مثال کے طور پہ نسب اچھا نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول نے دکھا دیا کہ اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ اگر میں مؤذن بناؤں گا تو اسی کو بناؤں گا, اور اس کے علاوہ کسی کی اذان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کروں گا. ایک اور نظر آتے ہیں, سوری ایک صلوات بھیجو محمد بن ابی بکر. حسب اتنا اچھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا کہا. باقی آپ خود دیکھ لیں. اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ حسب اچھا ہوتا ہے نسب اچھا نہیں ہوتا, بعض دفعہ نسب اچھا ہوتا ہے حسب اچھا نہیں ہوتا. لیکن امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے وقت کیا بولتے ہیں کہ حسین کا نسب بھی بہت اعلیٰ, حسین کا حسب بھی بہت اعلیٰ. ایک صلوات بھیجوں گا. یہ کیوں مولا علی کا مولا امام حسین کا تعارف کروا رہے ہیں رسول خدا؟ یہ اس وجہ سے تعارف کروا رہے ہیں کیونکہ وہ دین جس کے انتظار میں 1,24,000 انبیاء آئے, اور وہ اس انتظار میں ہے کہ ایک خاتم آئے گا اور اس دین کی تکمیل کرے گا, اس کے دین کو تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کر کے ظاہر کیا کہ میں اس کے دین کو تمام دنیا پہ ظاہر کروں گا. اس کے دین کو بچانے والا یہی حسین ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف مختلف طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے کرایا. کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کی بقا کا ضامن اسی حسین نے بننا ہے. اس کی بقا کا ضامن اسی حسین نے بننا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان آپ کے معاشرے کے اندر, آپ اپنے معاشرے میں نگاہ کریں, اگر انسان کسی ایسے گھر میں پیدا ہو کہ جہاں پہ سب سے زیادہ ایجوکیشن جو دادا پردادا نے حاصل کی ہے وہ انٹر ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا سا ان سے بلند ہونے کے لیے BSc یا BCom بیچلرس کرنا ہوتا ہے.
یہ بیچلرس کر لے اپنے خاندان میں اس کی شان ٹور بن جاتی ہے. یعنی اپنے خاندان میں نام بنانے کے لیے اپنے خاندان والوں سے اوپر کوئی کام کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کوئی نام کوئی بیچ میں وہ فیمس ہو. اب کوئی ڈاکٹر ہو تو اس کو ڈاکٹر سے اوپر جانا پڑتا ہے, وہ کسی چیز میں اسپیشلٹی حاصل کر لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب انسان کسی ماحول کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اپنا نام بنانے کے لیے, اپنی بات کو بنوانے کے لیے اس کو اس خاندان والوں سے کچھ اوپر جا کے کچھ دکھانا ہوتا ہے. اب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اس گھرانے کے اندر کہ نانا رسول ہیں, ٹھیک ہے, فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں, علی امام ہیں. اب ایسے ماحول میں پیدا ہوئے, ایک کی شجاعت, ایک کی سخاوت, ایک کی کرامت, یعنی یہ ایسی چیزیں تھی کہ حسین ان کے درمیان زندگی گزار رہے تھے, اور نہ صرف زندگی گزار تھے بلکہ ان کی تربیت میں بھی تھے. تو اب میں کہوں گا کہ شاید رسول خدا یہ کہتے ہوں کہ حسین تیرا شجرہ, تیرا نسب تو مجھ سے بھی زیادہ بڑا ہے. جس طرح تیرا نانا ہے میرا نانا ایسا نہیں تھا, جس طرح تیرا دادا ہے میرا دادا ایسا نہیں تھا, جس طرح تیرا بابا ہے میرا بابا ایسا نہیں تھا, جس طرح تیرا بیٹا ہے اس طرح میرا بیٹا نہیں. اب دیکھیں حسین کا نانا سید کونین, سید الانبیاء, حسین کا بابا سید الاوصیاء, ائمہ کا تاج, حسین کی ماں سیدۃ النساء العالمین, اور خود حسین سید شباب اہل الجنہ بھائی کے ساتھ, اور بیٹا سید الساجدین. تو حسین وہ تھے کہ جو ان سیدوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے. باپ ایسا شجاع کہ اس کی شجاعت کے چرچے تو آج تک ہیں ہی ہیں, لیکن اس کی شجاعت کی ہیبت اور اس کی شجاعت کی وجہ سے تمام مکہ والے ماتم کرتے تھے. یعنی میں بس اپنی بات کو بہت تیزی سے مختصر کروں گا کہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام جیسے شجاع آدمی جن کی شجاعت کے بارے میں کوئی کسی قسم کا آپ رتی برابر ڈاؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن خیبر کا در اکھاڑ دیا, مذہب کو پچاڑ دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. یعنی آپ کو ساری معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ علی جو ہے وہ مذہب کے قتل کے بعد کہ ایک علی کی ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی ایسی عبادت کرنے والے, ایسی شجاعت والے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ مولا علی جب آپ جنگ کے لیے جاتے تھے تو آپ کے ساتھ رسول کی دعائیں ہوتی تھیں, آپ کے ساتھ فرشتوں کا گروہ ہوتا تھا. آپ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں تھی کہ آپ کو اس بات کا خیال ہو کہ آپ کے گھروں پہ حملہ ہو جائے گا. آپ کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ آپ کی عصمت اور طہارت بیویوں کے اوپر ان کی چادروں پہ حملہ کیا جائے گا. آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چاہتے نہیں تھے اور بہادری سے جنگ لڑتے تھے. لیکن میرا حسین جب جا رہا تھا اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی میری شہادت ہونی ہے, میرے گھر کو آگ لگا دینی ہے, میرے بہنوں کی چادروں کو چھین لینا ہے. میں ابھی مصائب پہ نہیں آیا لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین کا نام ہی ایسا ہے کہ جب حسین کا نام آتا ہے دل محزون ہو جاتے ہیں. تو حسین ان لوگوں کے درمیان اس شجاعت کے ساتھ لڑا. حسین کے باپ نے کرامت اور اپنی ثقافت میں یہ کام کیا کہ جب ایک سائل مسجد نبی کے اندر آیا اس نے آواز دی کہ میں غریب آدمی ہوں, میری کوئی مدد کی جائے. اور جب اس کی بات کسی نے نہیں سنی تو ایک دفعہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے ہاتھ بارگاہ خدا بندی میں اٹھائے اور کہا کہ اے خدا تو گواہ رہنا کہ میں تیری نبی کی مسجد میں آیا تھا لیکن میری کسی نے مدد نہیں کی. یہ اس کی درخواست کا بارگاہ خدا بندی میں پہنچنا تھا کہ ایک دفعہ ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے شخص نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنی انگوٹھی اس سائل کو دے دی. اور جب سائل کو اس سخاوت کی وجہ سے انگوٹھی دی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. یعنی اس سخی گھرانے کے اندر حسین نے جو ہے وہ اپنی سخاوت کو دکھانا تھا. میں کہوں گا کہ مولا آپ نے سخاوت کی وجہ سے انگوٹھی دی تھی, میرے مولا حسین نے انگوٹھی کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی دے دیا. میرے مولا حسین نے انگوٹھی کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی دے دیا. میں کہوں گا کہ بی بی مولا امیر مومنین علیہ السلام آپ نے اپنے گھر کے اندر دروازہ گرتا ہوا دیکھا تھا, لیکن میرے حسین کے گھر نہ صرف دروازہ گرایا گیا بلکہ خیموں کو آگ لگا دی گئی. آپ کی عصمت و طہارت بیویوں کے اوپر یا آپ کی زوجہ کے اوپر کسی نے ان کے عصمت اور طہارت کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا, کسی نے ان کی چادر نہیں چھین تھی, لیکن اے میرے مولا علی آپ کے بیٹے حسین کی بہنوں کی چادریں چھین گئی, آپ کی بہنوں کی چادر چھینے. یعنی اس خاندان کے اندر مولا حسین علیہ السلام نے اپنی شجاعت کو, اپنی کرامت کو, اپنی سخاوت کو بنوایا. تو وہ میرا مولا حسین تھا کہ جس کے بارے میں مولا رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو حسین جو بات کر رہا ہے وہ حسین کی بات نہیں ہے, وہ میری بات ہے. یعنی جو حسین سے محبت کرے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے, جو حسین سے نفرت کرے گویا کہ وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے. میں
بات کرنے کا مقصد یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہمارے یہاں اتنی تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ بقائے دین حسین کے اوپر تھی. اور کل میں نے ایک بات کی، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، کہ قبلہ نے اس پہ وہ میرا تصحیح بھی میری کر دی. میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، تو میں بھی مذہب کے سینے سے اتر جاتا ہوں. میں ابھی صرف وہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں اپنی ٹاپک میں لکھ کے لے کے آیا تھا. میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بعض دفعہ اسی آیت، میں بس اپنی آیت کی طرف آ رہا ہوں جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی شروع میں، کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے جو ہے قلم کی اور اس سے جو لکھا جائے. آپ جو ہیں وہ مجنون نہیں تھے بلکہ آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر کامل تھے. اب اپنے ذہنوں کے اندر یہ آیت رکھیے گا اور میں کچھ واقعات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. 2 واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہماری طرح تھے کہ آخر وقت کے لیے کام بچا کے رکھیں؟ نہیں نا. رسول اکرم نے آخر وقت کے لیے اپنے کام نہیں بچائے تھے بلکہ سارے کام اپنے وقت پہ شروع کیے اور ساتھ ساتھ اس کو بیان بھی کرتے گئے. یہ جو کہا کہ بعد میں آپ کے اوپر مجنون ہونے کا طعنہ لگے گا، پہلی مجلس میں اگر آپ کو مسجد کی یاد ہو میں نے اس میں کہا تھا کہ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے قلم و دوات لے کے آ جاؤ تو اس نے کیا کہا کہ ہم رسول کو قلم و دوات نہیں دیں گے، اور امت میں وہاں پہ اختلاف ہو گیا اور اتنا شور مچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوموا انی، کہ نکل جاؤ میرے پاس سے. اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ لکھ کے نہ دیتے تو کیا کوئی فرق پڑ جاتا؟ میں ایک آپ کو قرآن مجید کا، میں خود قرآن مجید کا طالب علم ہوں تو قرآن مجید سے آپ کو ایک واقعہ بیان کروں گا کہ بعض دفعہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بعض دفعہ کرنا مقصود نہیں ہوتا لیکن کچھ چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کاموں کا حکم دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی. آدم کی تخلیق کرنے کے بعد کہا کہ جب اس کو میں بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو اے فرشتوں اس کو سجدہ کرنا، اے فرشتوں اس کو سجدہ کرنا. اب جب سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اگر وہ سجدہ کرنے کے لیے نہ کہا جاتا تو وہ جو 6000 سال سے فرشتوں کے درمیان علیہ السلام بنا ہوا تھا جس کو فرشتے کبھی کبھی اپنا استاد بھی سمجھنے لگتے تھے تو وہ ظاہر نہ ہوتا. یعنی کہ یہ تو بہت نیک آدمی ہے، شروع سے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے، شروع سے ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، شروع سے ہمارے ساتھ اس نے ایسا برتاؤ کیا جیسے ہمارا ساتھی نہ ہو بلکہ ہمارا استاد ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں یہ حکم نہ دیتا تو تمہارے سامنے اس کا اظہار نہ ہوتا جو اپنے دل میں نفاق چھپا کے آیا ہوا ہے. تم اس کی عبادتوں سے، اس کے کاموں سے، اس کی گفتگو سے دھوکہ کھا جاتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کام کیا کہ میرے لیے قلم و دوات لے کے آ جاؤ تاکہ تم اگر کسی کو بہت معتبر اور بہت اعلیٰ سمجھ رہے ہو تو آج تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے کہ اس کے دل میں چھپی ہوئی منافقت آج ظاہر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، جس دن دعوت ذوالعشیرہ کی تھی پہلے ہی بتا چکے تھے کہ آج جو میری حمایت کرے گا میرا وصی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرے بعد میرا جانشین بھی ہوگا. اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ جو ہے اس بات کو لوگوں کے دلوں میں مختلف طریقوں سے بٹھا چکے تھے. پھر خود غدیر کے مقام پر کہ جہاں پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دن تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس دن رسول اکرم نے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا کام کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا لوگوں کے سامنے اظہار کر دیا. کل میں نے اس کی روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، دوبارہ نہیں پڑھنی. تو کیا ہوا کہ رسول اکرم تو جگہ جگہ یہ کام بار بار کر چکے تھے لیکن آج مقصود یہ تھا کہ دیکھو آج تم اگر کسی کے لیے بڑے احترام کے قائل ہو، آج تم کسی کو بہت علیہ السلام سمجھنے یا رضی اللہ یا جسے اللہ راضی اور سمجھنے والے ہو، تو میں آج تمہیں بتا دوں کہ دیکھو شیطان کا قرآن میں واقعہ میں نے ایسی بیان نہیں کیا. بہت ساری جگہوں پہ تمہیں نظر آئے گا. یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج کل بھی بات ہے. جب تک ہمارے مفادات دین کے ساتھ نہیں ٹکرا رہے ہوتے تو ہم اپنی عبادات کرتے رہتے ہیں، اور جب دین ہمارے مفادات سے آگے ٹکراتا ہے تب ہمارے اندر کا نفاق اور ہمارے اندر کا شیطان ظاہر ہوتا ہے. اس وقت کہتے ہیں کہ ہم پک اینڈ چوز کریں گے. یہ بات آج کل اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آبسلیٹ ہو چکا ہے، آج کل اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ پرانے زمانوں کی بات تھی، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے تھے. یہ اس لیے بیان نہیں کیے تھے کہ ایک صلوات بھی ہوتا ٹائم بہت تیزی سے گزرا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے ٹائم کتنا رہ گیا.
ایک صلوات بھی میرے والے ہوں. اللهم صل على محمد وآل بس میں اپنی محمد. گفتگو کو تمام یہاں سے سمیٹنا شروع کرتا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ آج کئی مجالس ہوں گی اور پھر امام بارگاہ پہ مجھے ہی مجلس پڑھنی ہے, آپ کو بھی مجالس کے بعد انشاءاللہ دوسری مجالس میں شاید جانا ہو. تو میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. کہنے کا مقصد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے دین چھوڑ کے گئے, اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک قانون کلی موجود ہے. اور وہ قانون کلی کیا ہے کہ ہر چیز کو, میں نے پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہر چیز کو جو آج ہمارے نزدیک معتبر ہے, آج ہمارے نزدیک دین کا حصہ ہے, آج ہمارے نزدیک جو ہے وہ قیامت اور دوزخ کا معیار بنی ہے, وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا صدقہ ہے. یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا, انہی کی وجہ سے ہم قرآن کو بھی جانتے ہیں, انہی کی وجہ سے ہم خدا کو جانتے ہیں, انہی کی وجہ سے ہم پرانے انبیاء کو جانتے ہیں, انہی کی وجہ سے ہم وہ تعلیمات جو آج ہمارے درمیان ہیں ان کو جانتے ہیں, انہی کی وجہ سے اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں. یعنی اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اصل ہدف کیا کہا تھا؟ میری محبت اصل ہدف ہے. اس محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنے ساتھ خود شریک کیا. جس کو اللہ خود شریک کرے, جس کو اللہ خود شریک کرے, اس کو ہم شریک کر سکتے ہیں, اپنی پسند سے کسی کو شریک نہیں کر سکتے. تو اللہ نے کہا ان تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اتبعونی. رسول سے کیا قل, کہہ دیں, کیا کہہ دیں, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اتبعونی, میری اتباع کریں. یعنی رسول کی اتباع میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 23 یا 26 ہے, جس کے اندر فرمایا کہ اگر تمہارے ماں, تمہاری باپ, تمہارے اولاد, تمہارے عشیرہ, تمہارا خاندان, تمہاری بزنسز, تمہارا مال و دولت, تجارت, اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے, تمہارے دل میں ان کی محبت تو, اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ جائے, تو انتظار کرو میرے عذاب کا. یعنی دنیا میں کسی چیز کی محبت اگر آپ کے دل کے اندر اللہ, رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ جائے تو انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ضروری نہیں عذاب پتھر ہی برسے, عذاب آپ کے اندر تفرقے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, عذاب آپ کی اولادہ کی نافرمان ہونے کی وجہ سے آ سکتا ہے, عذاب آپ کا دین سے دوری کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے, کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ محبت کیسے کرنی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محور ہے. اللہ کی ذات کیونکہ موجود نہیں ہے اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے, ہمیں رسول کی ذات تک پہنچنا ہے. اہل بیت سے ہماری محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے پاس ہے. اور یہ سارے کے سارے اہل بیت ہوں یا رسول اکرم ہوں, یہ ہمیں لے کے کس طرف جاتے ہیں؟ یہ لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی مقصد کیا ہو گیا؟ یہ اہل بیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ ہے. کس چیز کا؟ اللہ تک پہنچانے کا. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو گویا کہ ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے اوپر شرک کا الزام لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں. میں آج اپنے نوجوان بچوں کے لیے اس بات کو بیان کر دوں. دیکھیں شرک کی کچھ معیارات ہیں. دیکھیں آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کسی کو جب وسیلہ سمجھتے ہیں, وسیلے کی میں ذرا ڈیٹیل میں علمی طور پہ بیان کر دوں کہ ایک ہوتا ہے وسیلہ کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو وسیلہ بنائیں کہ اللہ کچھ نہیں ہے میں اس کو وسیلہ بناتا ہوں, ٹھیک ہے. اس وسیلے کو ہم حرام سمجھتے ہیں, اللہ کی طرف سے بھی حرام ہے اور شرک ہے. جسے آپ کیا اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے ما اللہ, کسی کو آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے وسیلہ من دون اللہ, ایک ما اللہ اور ایک عند اللہ, غیر اللہ عند اللہ, ٹھیک ہے. ایک مثال میں نے آپ کو کیا دی, من دون اللہ, یعنی آپ اللہ کو نہ سمجھیں اصل حقیقت کرنے والا فاعل, بلکہ کسی اور کو سمجھیں کہ یہ میرا کام کرے گا, فلاں صاحب میرا کام کریں گے, فلاں حکومت میری مشکل کو حل کرے گی, تو یہ حرام ہے اور شرک ہے. ایک دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ما اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہری ٹھہرائیں کہ اللہ بھی اس میں میری مدد کرے گا اور یہ اللہ کے ساتھ مل کے میری مدد کریں گے, یہ بھی حرام ہے اور شرک ہے. ہمیں جس وسیلے کی اور جس توسل کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ائمہ کی طرف سے بھی, رسول کی طرف سے, وہ کیا ہے؟ وہ عند اللہ. آپ دعائے توسل پڑھتے نا, یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, ہمیں عند اللہ یعنی اے اللہ تیرے پاس تو جو قدرت و طاقت ہے اور تو نے جو مقام رسول اور اہل بیت کو دیا ہے, ہم اس سے توسل کرتے ہوئے تیرے پاس آنا چاہتے ہیں. اس کے توسل سے ہم تجھ سے شفا چاہتے ہیں, اس کے توسل سے تجھ سے رزق چاہتے ہیں. تو ما اللہ حرام, دون اللہ حرام, عند اللہ خالی کیا ہے ہمارے لیے جائز ہے. تو یہ صرف نوجوان ذہنوں کے لیے کہ ان کے ذہنوں میں بعض دفعہ یہ اعتراض آتا ہوگا, اس کو میں نے کہا دور کر دوں. اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمارے پاس ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ امتحان چھوڑا, اور بڑا امتحان کیا تھا کہ رسول کے جاتے ہی امت میں تفرقہ ہوا. بلکہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ رسول کی زندگی میں پہلا اختلاف رسول کے سامنے ہو گیا, کہ جب طلب و دوات کے مانگنے پہ جھگڑا ہو گیا تو رسول کے سامنے ہی جھگڑا ہو گیا. اس کے بعد اختلاف اتنا بڑا کہ رسول کے اس منصب کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا تھا, اور اس منصب کو جس کو رسول نے اپنے بعد بیان کیا تھا, امامت کا منصب, اس کو بھلا کر ایک اور راستہ اختیار کر لیا گیا.
آپ سب کو جو مجلس میں آ رہے ہیں ان کو میں نے تفصیل سے راہ اور راہبر کے عنوان سے جو میں نے چنا تھا اس میں تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. اب یہاں پر ہوا کیا کہ جب راستہ دوسرا اختیار کیا، صرف یہ نہیں ہوا کہ منصب کو چھین لیا گیا، بلکہ ظلم یہ ہوا کہ یہی ایام تھے 28 سفر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا اب تمام لوگوں کے ذہنوں میں ہے. پرسوں ہم نے اس کے مسائل بھی پڑھے کہ ابھی 3 یا 4 دن گزرے تھے اور لوگوں کو علی کا گھر میں رہنا اور زہرا کا رونا برداشت نہ ہوا. اور 3 دن کے بعد کچھ لوگ زہرا کے دروازے پر آئے اور دروازے پہ آ کے آواز دی ابو الحسن کو باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر بھیجو. اب زہرا دروازے پہ آئی اور کہا کہ اے شخص کیوں ہمیں پریشان کرتا ہے، ہم اپنے بابا کے غم میں بڑے غمگین ہیں. کہا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. زہرا نے کہا کہ اس میں حسنین بھی ہیں. کہا ہوا کریں. یعنی شقی اور ظالم نے یہ الفاظ ادا کیے کہ ہوا کریں، اگر حسنین بھی ہوں گے، اگر علی باہر نہ نکلے تو ہم اس کو آگ لگا دیں گے. میں کہوں گا کہ اللہ تو نے کتنی شقاوت لوگوں کے دلوں میں رکھی تھی کہ زہرا اور اس کے بچوں کا خیال بھی نہ کیا، اور جب زہرا نے منع کیا تو صرف دھمکی نہ دی گئی بلکہ زہرا کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی. اور نہ صرف آگ لگا دی گئی، جب دروازہ نہ کھلا تو ایک دفعہ خود کو حکم دیا ارے اس دروازے کو گرا دے، ارے آج شہادت حضرت محسن ہے. ارے اس دروازے کو گرانے کے لیے جب قنفذ آگے بڑھا ہے، ارے اس دروازے کے پیچھے زہرا کھڑی تھی، ارے اس کو تھام کے کھڑی تھی کہ کہیں کوئی اندر نہ آئے. ایک دفعہ اتنی زور سے دھکا دیا گیا کہ دروازہ ٹوٹ گیا. ایک آیت اللہ کہتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر ایک کیل تھی. جب دروازہ گرا تو درمیان میں زہرا دیوار اور ڈر کے آ گئی. ارے وہ کیل زہرا کے جسم میں بے بس ہو گئی، زہرا زمین پہ گری. ایک دفعہ ایک ظالم کہتا ہے کہ میں اس مارکے میں شریک تھا، میں نے چاہا کہ میں دروازے میں قدم رکھ کے آگے جاؤں، مجھے زہرا کی کرانے کی آواز آئی، لیکن پہلے میں نے سوچا رہی تو رسول کی بیٹی ہے، لیکن بغض علی جس نے میرے باپ کو مارا تھا وہ غالب آ گیا. میں اس دروازے میں قدم رکھ کے بڑھا. ایک دفعہ زہرا نے فریاد کی یا بتا اے میرے بابا، ارے میری مدد کو آئیے. اس کے بعد کہا یا فضہ اخذینی، اے فضہ میری مدد کو آ، اب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد بھی ظلم کی انتہا ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد داخل ہوئے، ابو الحسن کے ہاتھ میں رسیاں ڈالی، ابو الحسن کے ہاتھ میں رسیاں ڈال کے کھینچ کے چلے. ارے زہرا نے جب دیکھا علی کو لے کے جا رہے ہیں اسی زخمی حالت میں، اپنے آپ کو وہ کھینچ کے آگے بڑھایا، ابو الحسن کے لباس کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا. ارے چاہتی تھی کہ ابو الحسن کو روک لے، ایک طرف سے دباؤ تھا کہ ابو الحسن کو کھینچے، ایک طرف سے زہرا کھینچ رہی تھی. ارے ظالموں کے جان لگانے کے باوجود زہرا کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کھینچا نہیں جاتا تھا. ارے ایک ظالم آگے بڑھا اور تلوار کے دستے سے زہرا تلوار کے دستے سے زہرا کے ہاتھوں میں ایک ضرب ماری. ارے زہرا نے ابو الحسن کا دامن چھوڑ دیا، ابو الحسن کو مسجد میں لے گئے. ارے ابو الحسن تو مسجد میں چلے گئے، زہرا کا دل بھی ساتھ چلا گیا. اسی زخمی حالت میں جب افاقہ ہوا اور زہرا نے کہا فضہ میری چادر لے کے آ، اور فضہ سے چادر منگائی. بی بی کہاں جاتی ہے؟ ارے فضہ دیکھتی نہیں، وہ ابو الحسن کو لے کے چلے گئے قید کر کے. زہرا اسی حالت میں مسجد میں آئی. ایک طرف امام حسن علیہ السلام ہے، ایک طرف زینب بی بی زینب ہے. حسنین اور زینب کو لے کے مسجد کی طرف بڑھی. اب مسجد کی طرف میں آنے کے بعد کہتی ہے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو. جب زہرا کی بات دربار میں نہ سنی گئی، ایک دفعہ مجبور ہو کے کہتی ہے اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں بارگاہ خداوند میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی. یہ کہنے کے بعد جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اب بی بی زہرا نے باہر جانا شروع کیا. جب جانا شروع کیا تو مولا علی علیہ السلام نے سلمان کو اشارہ کیا کہ زہرا کو روکو، وہ کہیں امت کے لیے بد دعا نہ کر دے. اگر زہرا نے بد دعا کر دی تو یہ زمین تمام رہنے والوں کو نکل لے گی. سلمان پیچھے سے بی بی زہرا کے پاس
بی بی زہرا کے پاس آئے، بی بی ارے رسول خدا کی دختر، ارے علی نے کہا ہے کہ آپ بد دعا نہ کیجیے گا، اور کہا گیا ابو الحسن نے کہا ہے میں بد دعا نہیں کروں گی، وہ میرے امام ہے، میں ابو الحسن کی بات مانوں گی۔ ارے تھوڑی دیر کے بعد جب مدینہ کی دیواروں کو ہلتے ہوئے دیکھا، زہرا کی بد دعا کے بارے میں سنا تو ابو الحسن کی رسیاں کھل گئی۔ ایک دفعہ ابو الحسن کو آزاد کر دیا گیا، مولا علی گھر کی طرف چلے، دروازے پر پہنچے تو فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا، میری جان آپ پہ قربان، اے علی میں اس پہ خوش جس میں آپ خوش، میں اس پہ غمگین جس میں آپ غمگین۔ میں کہوں گا ابھی بھی آپ اپنے امام کو دربار سے نکال کے لے آئی، لیکن ایک موقع آئے گا آپ کی بیٹی ہوگی، دلہ زینبیہ ہوگا، اب بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہوگا، بی بی کہہ رہی ہوگی آنت آخی انا للہ و انا الیہ راجعون فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بڑھ رہا تجھے واسطہ ہے محمد اور محمد کا، ہمارے ان بہتے ہوئے آنسوں پہ اپنے رحم فرما، اے اللہ ان کو زبان سیدہ میں جگہ عطا فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں عزاداری ہوئی اور جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے ان تمام عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اے اللہ اس ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ خصوصاً جو اس وقت شیطان بزرگ کے حملے اور مختلف جو اسٹریٹجیز وہ انقلاب اسلامی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ ان حملوں کو ناکام بنا، اے اللہ مملکت اسلامی کو فتح و کامرانی نصیب فرما، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوان میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا 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 حسین